بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو آج دیکھتے ہیں آپ لوگ کا ایگزام کیسا گیا۔ اب پورا 100 کوشچن آبجیکٹیو سب کا سب حل کیا جائے گا، زیادہ سمے نہیں لیا جائے گا، سب کا آنسر بتاتے ہوئے نکلا جائے گا۔ یہ 8 تاریخ کا جو ایگزام ہوا انٹرمیڈیٹ پریکشا اردو، اس کے اوپر ہے۔ کوشچن نمبر ہے ای، ہے نا۔ فٹافٹ آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا کوشچن کیا پوچھ رہا ہے، یہ آگے درج ذیل مروجی سوالات میں سے 50 کا صحیح جواب منتخب کرے۔ 50 سے زیادہ جواب دینے پر شروع ہی کے 50 سوالات جانچ کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا کوشچن نمبر 1 میں پوچھ رہا ہے کہ ان میں سے ماضی بعید کی مثال کون ہے۔ ماضی بعید میں کھایا تھا، کیا ہوگا؟ میں کھایا تھا، اس کا آنسر آ جائے گا نمبر اے، میں کھایا تھا۔ اور یہ فعل ماضی کے 6 قسموں میں سے ایک ہے، ماضی متعلق، ماضی قریب، ماضی بعید میں سے۔ پھر اگر ہم دوسرا نمبر کوشچن دیکھتے کیا کہہ رہا ہے، میرا بھائی کھیلتا تھا، کون سا فعل ہے؟ فعل کے بارے میں پوچھ رہا، کھیلتا تھا، تو جب بھی جیسے سیدھے کھیلا تھا تو وہ ہو جائے گا ماضی بعید، اور یہاں جو ہو جائے گا کھیلتا تھا، تا کے بعد تھا آ رہا تو وہ ہو جائے گا ماضی ناتمام، کھیلتا تھا۔ دوسرا کا آنسر کیا ہو جائے گا؟ دوسرا کا آنسر ہوگا اے۔ تیسرا کوشچن دیکھے گا کیا کہہ رہا، جدید کی ضد کیا ہوگی؟ جدید معنی ہوتا ہے نیا، تو اس کا الٹا ہو جائے گا پرانا، یعنی قدیم مس پرانا، تو آپ کا آنسر کیا ہو جائے گا؟ سی، آنسر سی۔ چوتھا کوشچن دیکھیں کیا کہہ رہا، اول کی جمع کیا ہوگی؟ اولین، اوائل، اولیت، اولا، تو اول کی جمع جو ہوگا وہ اوائل ہوگا، یعنی بی۔ چوتھا نمبر کوشچن کا آنسر ہوگا بی۔ 5واں نمبر کوشچن دیکھتے کیا کہہ رہا، ان میں سے مذکر کون ہے؟ مذکر کون ہے؟ تو لڑکی، فیکٹری، لکڑی، یہ تینوں جو ہے مؤنث ہے آپ کے، اور پانی جو ہے وہ مذکر ہے۔ کوشچن نمبر 5 کا اے، یہاں آپ کا آنسر آ جائے گا 5واں نمبر کا اے۔ چھٹا نمبر کوشچن کہہ رہا ہے درج ذیل میں مؤنث کون ہے؟ مؤنث پوچھ رہا ہے، دہی مذکر ہے، کھٹا ہوتا ہے، موتی خوبصورت ہوتا ہے، ہاتھی مذکر ہے، کرسی جو ہے وہ مؤنث ہے آپ کا، کرسی، یعنی سی نمبر آپشن جو ہے چھٹا نمبر کا سی مؤنث ہے۔ 7واں کوشچن کہہ رہا ہے رنج کا مترادف کیا ہوگا؟ رنج کا جو مترادف ہوگا وہ غم بھی ہوگا، یہ غم ہوگا، اے نمبر کوشچن نمبر اے، اور کوشچن نمبر بی دونوں ہوگا، مصیبت بھی ہوگا، ہے نا۔ کوشچن نمبر اے اور کوشچن نمبر بی مصیبت بھی ہوگا اور غم بھی ہوگا۔ چلیے 8واں نمبر کوشچن دیکھتے ہیں، ارض کے معنی کیا ہے؟ ارض بولتے ہیں زمین کو، جیسے دھرتی ارض ہے نا، زمین ہوتا ہے، ارض کے معنی زمین، یعنی 8واں نمبر کوشچن کا آنسر جو ہوگا وہ اے ہوگا۔ 9واں نمبر کوشچن کہہ رہا ہے شعر کا ہمسوت لفظ کیا ہوگا؟ شعر کا شعر ہی ہوگا، بھلے وہ لکھاوٹ میں فرق ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کوشچن نمبر 9 کا بھی اے آنسر ہوگا۔ وہاں شین یہ رے ہے شعر، تو یہاں شین عین رے ہوگا شعر، جیسے عین بے دال سے عبد دے دیا تو الف بے دال سے عبد، تو وہ ہمسوت الفاظ کہلاتا ہے۔ چلیے 10واں نمبر کوشچن دیکھتے کیا کہہ رہا، آپ کو دھندلا نظر آ رہا ہوگا تو ہم بتا دے رہے پڑھ کر کے، پانی پھرنا سے کیا مراد ہے؟ پانی پھرنا سے کیا مراد ہے؟ تو پانی پھرنا سے کیا مراد ہوگا؟ امید ختم کر دینا، جو آپ کسی سے امید لگا رہے ہو نہیں ملتا تو وہ آپ کی امید پہ پانی پھر گیا، تو امید ختم کرنا۔ 11واں نمبر کوشچن کر رہا متضاد الفاظ کی مثال ہے۔ متضاد یعنی متضاد دونوں پر، نصیب و فراز، اس کا بھی آنسر جو آئے گا کیا آئے گا؟ کوشچن نمبر 11 کا اے، کوشچن نمبر 11 کا اے۔ 12واں نمبر کوشچن دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، احمد پڑھ رہا، اس میں احمد کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے احمد پڑھ رہا ہے نا، تو فاعل ہو جائے گا احمد، اور جو اس میں پڑھائی کے بارے میں پوچھتا تو وہ مفعول ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
13 نمبر کوشچن کہہ رہا درج ذیل میں اس میں معرفہ کون ہے. درج ذیل میں اس میں معرفہ کون ہے, یعنی آپ کا انگلش سے دیکھا جائے تو نان, کامن نان, پروپر نان. تو یہ خاص ہو گیا آپ کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد. بزرگ, آدمی, انسان یہ نہیں ہوگا. تو مولانا آزاد. 14 نمبر کوشچن دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا کہ درج ذیل میں اس میں اعلیٰ کون ہے. درج ذیل میں اس میں اعلیٰ کون ہے, تو یہ اعلیٰ سے آپ کا مراد ہے کہ اوزار, کوئی بھی اس سے کام کرنے کے اوزار معلوم ہو تو دستانہ. ٹھیک ہے, دستانہ. یعنی 14 نمبر کوشچن کا آپ کا آنسر ہو گیا اے. 15 نمبر کوشچن میں کہہ رہا 15 افراد میں 15 کیا, تو یہ اس میں تعداد ہے. 15 کیا اس میں تعداد ہے, اے. 16 نمبر کوشچن کہہ رہا لکھا ہوا کون سا اس میں نکلا. لکھا ہوا کون سا اس میں نکلا, تو اس میں فاعل مفعول تو ہوگا نہیں, اس میں تعداد, اس میں گنتی آ نہیں رہا, تو آپ کا آپشن بچ رہا بی. بی میں جو ہے آپ کا آنسر آ جائے گا اس میں حالیہ, ہے نا. یہ اس میں لکھا ہوا کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کے اس کے حال کو بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. 17 نمبر کوشچن فعل کی جمع کیا ہوگی. فعل کی جمع افعال. فعل کی جمع افعال. روح کی صفت کیا ہوگی. 18 نمبر کوشچن کہہ رہا روح کی صفت کیا ہوگی, تو روح کی صفت جو ہوگا وہ روح کا روحانیت, سی, ہے نا. 18 نمبر کوشچن کا کیا آنسر ہوگا, سی, روحانیت. 19 نمبر کوشچن میرے والد بہت خوش اخلاق ہیں. اس جملہ میں سابقہ کیا ہے. سابقہ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی حرف سے, الفاظ سے پہلے لگنا, تو اس میں خوش اخلاق, تو خوش جو ہے وہ آپ کا سابقہ ہے, اخلاق لاحق, اخلاق تو ہے نہیں, کا کے لفظ سے پہلے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو خوش جو آپ کا لاحقہ ہو گیا. 20 نمبر کوشچن کہہ رہا تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہوتی ہے, تو مشترکہ خوبی. کیا ہوتا ہے, مشترکہ خوبی. جو یہ آپ کا آپشن نمبر سی میں آ جائے گا. آپشن نمبر سی. ٹھیک ہے, مشترکہ خوبی. اکیس نمبر کوشچن نظم شب قدر کے شاعر کون ہے. شب قدر کے شاعر کون ہے. 21واں نمبر کوشچن آپ کا کہہ رہا ہے کہ شب قدر کے شاعر کون ہے, تو آپشن نمبر کیا ہوگا اس کا, حالی محمد, حسین آزاد, اکبر الہ آبادی, جوش, ہے نا. تو جوش اس کا ہوگا نہیں, شب قدر کا محمد محسن آزاد. اس کا آنسر کیا ہوگا, محمد محسن آزاد. 22 نمبر کوشچن کہہ رہا عمیق حنفی کا انتقال کہاں ہوا تھا. تو عمیق حنفی کا جو انتقال ہوا تھا وہ کہاں ہوا تھا, بی, یعنی دہلی میں. کہاں ہوا تھا عمیق حنفی کا انتقال, دہلی میں. اور 22 نمبر کا آنسر کیا ہوگا, بی. کھیتی کیا ہے. کھیتی جو ہے نظم ہے. کھیتی کیا ہے, تو نظم ہے. 23 نمبر کوشچن کا آنسر ہو جائے گا بی, یعنی نظم. ٹھیک ہے. 24 نمبر کوشچن کا دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے. اکبر الہ آبادی نے اپنی ملازمت میں کس تہذیب و تمدن کو طنز کا نشانہ کیا تھا. انگریزوں کو. کس کو کیا, تو انگریزی, ہے نا. برگ کلیسا کے شاعر کون ہے. یہ 25واں نمبر کوشچن کر رہا ہے کہ برگ کلیسا کے شاعر کون ہے, تو اکبر الہ آبادی. اکبر الہ آبادی. 25 نمبر کوشچن کا کیا ہوگا, سی. 26 نمبر کوشچن کر رہا ہے متشائر کے لفظی معنی کیا ہوتا ہے. ہم نے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ متشائر کا مطلب ہوتا ہے بناوٹی شاعر. تو بناوٹی یہاں نہ کر کے اس کو پلٹ کر کے پوچھ رہا نقلی شاعر. کوئی سی بھی چیز کا جو آپ نقل کرتے تو وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ نقلی ہو جاتا ہے. بناوٹی یعنی کسی چیز کو آپ نقل کر کے بناتے ہیں. ظفر کمال کب پیدا ہوئے تھے. ظفر کمال جو پیدا ہوئے تھے وہ 1959 میں ہوئے تھے. کب پیدا ہوئے تھے, 1959 میں. آپشن نمبر سی. آپشن نمبر سی. یوج منطالع نے اپنی عمر کا بڑا حصہ کہاں گزارا تھا. تو جہاں پیروس, یہ آپشن نمبر اس کا ڈی. ان میں سے کسی بھی جگہ کوئی جگہ نہیں ہے, ان میں سے کوئی نہیں. یوج منطالع
यूज मुंताले किस ज़ुबान के शायर थे? तो अतालवी ज़ुबान के शायर थे। किस ज़ुबान के? अतालवी ज़ुबान के शायर थे। अतालवी ज़ुबान के शायर थे। मुंताले किस ज़ुबान के? यूज मुंताले ने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा कहाँ गुजारा? इनमें से कौन है? मुंताले किस ज़ुबान के शायर थे? तातालवी ज़ुबान के थे। ऑप्शन नंबर सी। मिर्ज़ा गालिब का पहला तखल्लुस क्या था? ये एकदम आसान हलवा क्वेश्चन है। ये मिर्ज़ा गालिब का जो सबसे पहला तखल्लुस था जो था वह असद था, बाद में जो है गालिब करने लगे थे। पढ़ेगा किस तरह का फ़ेल है? पढ़ेगा यानी आने वाले समय की बात कर रहा है ना। आपको 3 ज़माना, माजी, हाल, मुस्तकबिल। तो ये जो है माजी गुजरे हुए ज़माना मतलब वो पढ़ेगा यानी आने वाले समय का बात बोल रहा है, तो वो मुस्तकबिल हो जाएगा। 31 नंबर का जो आंसर होगा वो सी नंबर आपका सी होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा, आबिद ने आबिदा के सामने बोला। इसमें बोला क्या है? तो बोला ज़ाहिर सी बात है वो काम कर रही है, बोलने का काम कर रहा है ना, तो वो फेल है ना। बोलने का काम कर रही है तो वो फेल बोल रही है। वो बर्दाश्त करेगी, ये कौन सा ज़माना है ना। तो ये भी जो है वो बर्दाश्त करेगी। हम अगला से पूछते हैं कि वो अगर उसके पास कोई आने वाले समय में जो है वो बात का हो रहा है कि वो बर्दाश्त करेगी या ना करेगी। किसी के बारे में आप राय मशवरा करते हैं कि अगर हम उसको ये पैसा देते हैं या कुछ देते हैं तो वो वाकई में वो इसको संभाल पाएगी कि नहीं करेगी। तो वो इसलिए जो है वो आने वाले समय का बात हो रहा है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, इसका एकदम आसान क्वेश्चन है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, खाली जुमला में क्या भराएगा? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। 35 नंबर क्वेश्चन का रहा, झेल में हर्फ निदा की मिसाल है। हर्फ निदा कवायद का तो हमने इससे जुमला ये नहीं डाले थे, इसलिए हम नहीं बोलेंगे कि हाँ हम ये सब में डाले हुए थे। कुछ हम अपने ऑब्जेक्टिव में बताए हुए थे, उसमें निदा के बारे में नहीं आया हुआ था। 35 नंबर का हो जाएगा आंसर ए, है ना। अकबर इधर आओ, अकबर इधर, अकरम इधर आओ। 36 नंबर का आपका हो जाएगा, उर्दू शायरी में तारीख़ गोई की रवायत। उर्दू शायरी में तारीख़ गोई की रवायत किस शायर के तौसत से आया? तो फ़ारसी शायरी। हाँ, कहीं जो किताब से है आपका कुछ जो है कवायद से जो हम बताए तो वो भी एकदम उसी तरीक़ा से टकराया हुआ। कुछ किताब से हम बताए तो वो किताब का भी टकराया हुआ। जो हमने 57 नंबर क्वेश्चन यानी हम अपना दूसरा वीडियो जो डाले थे उसमें जो है 77 नंबर क्वेश्चन का यहाँ सेम टू सेम आंसर मिला हुआ। चलिए आगे देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 37, आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? सबसे पहला ही वीडियो में ये हम जो बनाए थे, सबसे पहला वीडियो, उसी के अंदर से क्वेश्चन भी आया हो। सबसे कमतर जो समझा जाता है वो मिट्टी को। किसको? मिट्टी को। ये मिट्टी को, यानी 37 नंबर का हो जाएगा डी। 38 नंबर का पूछ रहा, इनमें से कौन शायर अज़ीम आबाद नहीं है? तो याद रहे, नासिख अज़ीम आबादी जिसके आगे अज़ीम ना लगता हो। रासिख, नासिख, शाद अज़ीम आबादी, नासिख अज़ीम आबादी, रासिख अज़ीम आबादी। तो बच गया यगाना के आगे क्या लगता है? चंगेजी। यगाना के आगे क्या लगता है? चंगेजी। तो 38 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बी। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, दर्जेल में माजी शकिया कौन है? माजी शकिया जिसमें वैसा जुमला जिसमें शक पाया जाए। अहमद गया था, कोई शक की बात है ना। अकरम चला गया, इसमें भी चला गया है, चला गया में भी आपका जाहिर हो रहा वो जाता था, तो वहाँ वो जाता था। तो मेरा भाई आया होगा, इसमें जो है 39 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा ए। इसमें जो है शक पाया जा रहा है। अकरम खेल रहा, कौन सीखा है? तो अकरम अकेला व्यक्ति इंसान का बात हो रहा तो वो वाहिद हो जाएगा, और खेल रहा वो मौजूद नहीं है, बाहर मैदान में खेल रहा है, बात जो कोई कर रहा तो वो वाहिद गायब हो जाएगा। मीर अमन की दूसरी किताब का नाम क्या था? तो मीर अमन की दूसरी किताब का नाम जो था वो गंज खूबी है। क्या है? गंज खूबी, यानी बी। 41 नंबर का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा? बी। 41 नंबर का बी। 42 नंबर, मंटू की वालदा का क्या नाम था? मंटू की वालदा का जो नाम था वो सरदार बेगम। क्या नाम था? सरदार बेगम। 43
43 نمبر کوشچن کر رہا ہے اردو میں مختصر افسانے کی صنف کہاں سے آئی تھی؟ تو مغرب سے آئی تھی. کہاں سے آئی تھی؟ مغرب سے. 43 نمبر کوشچن کا آنسر ہو جائے گا سی، مغرب سے آئی تھی. 44 نمبر کوشچن ایک دم ہلکا کوشچن، ایوان غزل کس کا ناول ہے؟ جیلانی بانو کا. آپ لوگ کو میٹرک کے ایگزام میں بھی بتایا ہوگا، آپ پڑھے ہوں گے. یہ بھی کوشچن ہم سب پڑھائے ہوئے ہیں، بتائے ہوئے ہیں. یہی بھی 4 ہی ویڈیو آبجیکٹیو کا بنا کر کے ڈالے تھے، اسی میں یہ سب کوشچن پڑھائے ہوئے ہیں کہ ایوان غزل کس کا ناول ہے؟ تو جیلانی بانو کا ہے. افسانہ پرومس کا مرکزی کردار کون ہے؟ افسانہ پرومس کا مرکزی کردار امو ہی ہے نا. کون ہے؟ امو. چلیے اگلا 46 نمبر کوشچن، شفیع جاوید کا پہلا افسانہ کب شائع ہوا تھا؟ شفیع جاوید کا پہلا افسانہ جو شائع ہوا تھا وہ 1953 میں ہوا تھا. کب ہوا تھا؟ 1953 عیسوی میں. عزیز احمد کی تنہائیوں کا پرانا ساتھی کون تھا؟ تو ٹرانجسٹر. کیا تھا؟ ٹرانجسٹر. آپشن نمبر 47 کا بی. 47 کا کیا ہوگا؟ بی. 48 کا افسانہ ابراہیم سکا میں کس گاؤں کا تذکرہ کیا گیا؟ دھورن گاؤں کا. یہ بھی کوشچن ہے. کوشچن نمبر 48 کا اے، یہ بھی آپ لوگ کو پڑھایا گیا اس ویڈیو میں. سلام بن رزاق کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ بھولے بسرے گیت. یہ بھی آپ لوگ کو بتایا گیا. 49 کا بی. 49 کا بی. 50 اخبار الہلال کے بانی کون ہیں؟ تو مولانا آزاد ہی ہے. آپشن نمبر سی. یہ بھی بتایا گیا. آپشن نمبر سی، مولانا آزاد. اخبار الہلال کے بانی کون تھے؟ تو مولانا آزاد. یعنی 50 نمبر کوشچن کا کیا ہو جائے گا؟ سی. ساحل لدھیانوی کو کس خطاب سے نوازا گیا تھا؟ تو پدم شری سے نوازا گیا تھا ساحل لدھیانوی کو بھی. ٹھیک ہے. 52 نمبر کوشچن کہہ رہا ہے اردو فارسی کی تعلیم ساحر نے کس استاد سے تعلیم ہے نا، ساحر نے کس استاد سے حاصل کی تھی؟ تعلیم ہوگا یعنی فیاض ہرگانوی سے انہوں نے جو ہے تعلیم حاصل کیے تھے. تشبیہ کی نشاندہی کیجیے. تشبیہ بولتے ہیں ایک دوسرے کے بیرود جو ہے مثال دے کر کے بتانا ہو. جیسے دودھ جیسی رنگت، وہ کیسے ہم لوگ بولتے ہیں کہ وہ دودھ کے مانند سفید تھا. وہ کوئی ایسا چیز کھا رہا ہے اس کا ایگزامپل، کوئی پھل وغیرہ کھاتا ہے اس کا ایگزامپل دیتے ہیں کہ وہ چینی کے جیسا جو ہے میٹھا تھا. تو وہ آپ کا کہلاتا ہے تشبیہ ہے نا. 54 نمبر کوشچن کر رہا ہے اشتارہ کس زبان کا لفظ ہے؟ اشتارہ جو ہے وہ آپ کا عربی زبان کا لفظ ہے. کس زبان کا؟ عربی زبان کا لفظ ہے. 54 کا آپ کا آنسر کیا ہو گیا؟ ڈی. کسی کام کرنے کا اثر جس پر پڑے گا اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کیا کہیں گے؟ فاعل. اسے کیا کہتے ہیں؟ فاعل. کوشچن 55 نمبر کا جو ہے بی. 55 نمبر کا آنسر کیا ہوگا؟ بی. 56 میں کہہ رہا کس فعل میں حال اور مستقبل دونوں زمانہ پایا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے جو کہا جاتا ہے مضار کہا جاتا ہے. فعل مضار. کیا کہتے ہیں؟ فعل مضار. کلمہ جامد کی مثال کیا ہے؟ کلمہ جامد کی مثال جو ہے پہاڑ ہے. پڑھنا، سننا، لکھنا یہ آپ کا جو ہے مصدر میں سے بنا ہوا یہ آپ کا پہاڑ ہے نا. کلمہ جامد جو ہے پہاڑ ہے. علامتی مفعول کون ہے؟ ایک دم ایزی کوشچن ہے. علامتی مفعول کو ہے. علامتی مفعول کون ہے؟ کو. صحیح جملہ ہے. صحیح جملہ رضوان نے دیکھا، رضوان دیکھا، رضوان سے دیکھا سے، یہ تو رضوان سے دیکھا غلط ہی ہے، رضوان نے دیکھی تو یہ بھی غلط جملہ ہے. رضوان دیکھا یہ بھی غلط ہے، رضوان نے دیکھا. یعنی 59 نمبر کوشچن کا آپ کا آنسر آ جائے گا اے. 59 نمبر کوشچن کا اے. زمان و مکان کے نام کس میں ہوتا ہے؟ ایک دم ایزیلی کوشچن ہے. ظاہر سی بات ہے ظرف میں ہوتا ہے. کس میں ہوتا ہے؟ اس میں ظرف میں ہوتا ہے. جوش محلی آبادی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 61 نمبر کوشچن کا رہا جوش محلی آبادی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو جوش محلی آبادی کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ کوشچن نمبر اے یعنی 1896 میں. اقبال کی سفارش پر جوش کو کس ادارے میں ملازمت ملی تھی؟ دارالترجمہ. یہ کوشچن نمبر 62 کا جو ہے اے. 62 کا اے. 62 کا کیا ہوگا آنسر؟ اے. 62 نمبر کا کوشچن کا آنسر ہوگا اے، دارالترجمہ. 63 میں کہہ رہا
मिजाज का पूरा नाम क्या था? इसरारुल हक। मिजाज का पूरा नाम क्या था? इसरारुल हक। सही है, जिस व्यक्ति का ये है वो इसका ये आंसर एकदम परफेक्ट चल रहा है। दर्ज झेल में से मिजाज के मजमुआ कलाम का नाम बताए। मजमुआ कलाम का नाम बताए। इस 64 नंबर है ना, दर्ज झेल में से मिजाज के मजमुआ कलाम का नाम बताए। तो इसका भी जो है बी आंसर आएगा। आहिंग, संग आहिन, पिरहन, संग पिरहन, ये तीनों गलत है। उसको तारीख़ अदब में वली किसके दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देती है? एक पुल की तरह दिखाई देती है, शुमाल और जुनूब, है ना, शुमाल और जुनूब किसकी तरफ? तो शुमाल और जुनूब की तरफ। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। वली ने किस शहर पर मसनवी लिखी थी? तो सूरत, है ना, ये गुजरात में भी रहे हैं। इसका वाक़या तो अभी बताएंगे तो फिर बोलेगा कि खाली आंसर बताइए। 67 नंबर क्वेश्चन में है, राशिद का शेरी मजमा किस नाम से था? है ना, तो कुलियात, ये भी सही है। किससे था? कुलियात ना। 67 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर आपका सी। रुख यार के काबिल कौन होता है? तो जाहिर सी बात है, रुख यार के काबिल कौन होता है? क्वेश्चन नंबर आपका 68, यानी इनमें से कोई नहीं। शायर, रकीब, माशूक, दिल, कुल्ब से कुल्ब रहता तो यहाँ पे हो जाता, मगर कुल्ब भी नहीं है, दिल से होगा। पहले दिल के बाद माशूक को भी आती है, ठीक है। तज़हीक रोज़गार में किसका मजाक उड़ाया गया है? फौजी का नहीं, इसमें घोड़े का मजाक उड़ाया गया। किसका मजाक उड़ाया गया? घोड़े का। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। चलो 70 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कह रहा। कसीदा के वो कौन सा हिस्सा है जिससे गज़ल जैसी सिंध पैदा होती है? तशबीब, ऑप्शन नंबर बी, 70 का बी। है खबर गर्म उनके आने की, यह मसरूआ किसका है? खबर गर्म उनके आने की, यह मसरूआ किसका है? तो गालिब का है। किसका है? 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। 71 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ए। 72 में कह रहा है, यगाना चंगेजी का असल नाम क्या था? यगाना चंगेजी का असल नाम क्या था? तो यगाना चंगेजी का जो असल नाम था वो मिर्ज़ा वाजिद हुसैन, मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। ऑप्शन नंबर सी। मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता। क्या नहीं आता? शर्माना नहीं आता। 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 73 का क्या हो जाएगा? बी। 74 में कह रहा है, खलीलुर रहमान का ताल्लुक़ किस मारूफ तालीमी इदारे से है? तो खलीलुर रहमान का जो है अलीगढ़ से है। कहाँ से है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 74 का आंसर क्या हो जाएगा? 74 का सी। उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पर गया, यह मसरूआ किस शायर का है? तो ये जो मसरूआ है खलीलुर रहमान का है। किसका है? खलीलुर रहमान। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में खलीलुर रहमान का। 76 नंबर क्वेश्चन का अकील व जमील नाम के दो बच्चे अता का कोबी के कौन थे? है ना, अता का कोबी के कौन थे? तो ये दोनों जो है पोते थे, और 34 साल के लगभग का इनका बेटा था अरशद नाम का, वो इंतकाल कर गए थे। तो उसके ऊपर जो है इन्होंने कतिया लिखा था। क्या लिखा था? कतिया। अताका कोबी की वफ़ात कब हुई थी? 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अताका कोबी की वफ़ात कब हुई थी? तो 1998 में। कब हुई थी इंतकाल? 1998 ईस्वी में जो है अताका कोबी की इंतकाल हुई थी। 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मरसिया गोई के लिए कौन सी हियत इख्तियार की गई है? तो मुसदस का। किसका? मुसदस, यानी ए नंबर क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए। नौसर हार के मुसन्निफ कौन है? नौसर हार के मुसन्निफ कौन है? अशरफ बियानी, है ना, बियाबानी। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 80 नंबर क्वेश्चन, ऐसी नज़्म क्या कहलाती है जिसमें किसी की मौत पर गम का इजहार किया जाए?
غم کا اظہار کیا جاتا ہے اسے ہم مرثیہ کہتے ہیں، بی۔ 80 کا آنسر کیا ہوگا؟ بی۔ 81 رسالہ تہذیب الاخلاق کس نے جاری کیا؟ یہ آپ کے 10th کلاس کا جو ہے کوشچن ہے، سر سید احمد خان نے جاری کیا تھا، ہے نا۔ مولانا آزاد کا اصل نام کیا ہے؟ تو مولانا آزاد کا اصل نام جو ہے محی الدین ہے، ٹھیک ہے۔ احسان دانش کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو احسان دانش کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ کندھولا میں ہوئی تھی، کہاں؟ کوشچن نمبر 83 کا اے، 83 کا اے، 83 کا کیا ہوگا؟ اے۔ چلو 84 نمبر کوشچن کیا کہہ رہا؟ سرور کے والد کا کیا نام تھا؟ تو سرور کے والد کا جو نام تھا مرزا اصغر علی، مرزا اصغر علی۔ 84 کا آنسر ہو جائے گا اے۔ 85 نمبر کوشچن کہہ رہا ان میں کون کتاب دکن میں لکھی گئی؟ یعنی ان میں جو 4 آپشن میں سے کون سی کتاب ہے جو دکن میں لکھی گئی ہے؟ تو آپشن نمبر سی، کتاب نورس، کتاب نورس۔ 86 نمبر کوشچن کہہ رہا بیدی کب پیدا ہوئے؟ راجندر سنگھ بیدی کب پیدا ہوئے تھے؟ تو 1915 میں پیدا ہوئے تھے۔ کب پیدا ہوئے تھے؟ 1915 میں۔ ذیل میں سے بیدی کو کس خطاب سے نوازا گیا تھا؟ تو پدم شری سے نوازا گیا تھا۔ کس سے نوازا گیا تھا؟ پدم شری سے۔ جے پرکاش نارائن، کوشچن نمبر آپ کا ہے پدم شری 87 ہوگا 88۔ جے پرکاش نارائن ہے نا، جے پرکاش نارائن نے کس مضمون میں MA کیا تھا؟ تو سماجیات میں کیے تھے۔ کس میں؟ سماجیات میں کیے تھے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے جے پرکاش نارائن امریکہ کب گئے تھے؟ تو 1921 میں نہیں، 1922 میں گئے تھے۔ کہاں کب گئے تھے؟ 1922 عیسوی میں امریکہ گئے تھے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ 90 نمبر کوشچن درج ذیل میں علی سردار جعفری کا شعری مجموعہ کون ہے نا؟ تو یہ پرواز ہے، کیا ہے؟ پرواز۔ 91 نمبر کوشچن کر رہا ہے نذیر احمد کس مشہور شخصیت کے استاد تھے؟ ہے نا، تو فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی نہیں، فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی دونوں نذیر احمد کے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ مٹی کا تیل کس طرح کا ہوتا ہے؟ تو بدبودار۔ کیسا ہوتا ہے؟ کوشچن نمبر 92 کا آنسر ہو جائے گا اے، بدبودار ہوتا ہے۔ سید سلیمان ندوی کا تعلق کس صوبہ سے رہا؟ تو بہار سے ہے نا، دسنا سے۔ مدرسہ امدادیہ دربھنگا میں کس ادیب نے تعلیم حاصل کی تھی؟ تو ابھی جس کا بات چل رہا ہے سید سلیمان ندوی، یہی جو ہے مدرسہ امدادیہ دربھنگا میں جو ہے وہاں جا کر کے تعلیم حاصل کی۔ پھر یہاں کے بعد جو ہے انہوں نے کہاں گئے تھے؟ یہ ندوۃ العلوم میں، وہاں شبلی نعمانی سے جا کر کے ملے تھے اور شبلی نعمانی سے وہاں تعلیم حاصل کیے تھے۔ انشائیہ کیسی صنف ہے؟ تو انشائیہ نثری صنف ہے۔ انشائیہ کیسی صنف ہے؟ تو نثری، شعری اور نثری دونوں ہو، ہے نا، اے اور بی دونوں، اے اور بی دونوں۔ آپ کا کوشچن نمبر یہ صحیح ہو جائے گا سی میں، شعری بھی ہے نثری بھی ہے، تو اے اور بی دونوں ان میں سے کوئی نہیں، تو نہیں بھائی ہے سی۔ 96 نمبر کوشچن کر رہا وزیر آغا کی کون سی تصنیف ہمارے نصاب میں شامل ہے؟ وزیر آغا کی تو انشائیہ ہے نا، نذیر احمد کی کہانی تو ہوگا نہیں، ہجرت تو احمد جمال پاشا کا، تو کیا ہو گیا؟ انشائیہ۔ چلیے احمد جمال پاشا کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ تو احمد جمال پاشا کی وفات جو ہے کہاں ہوئی تھی؟ 97 نمبر کوشچن کیا کہہ رہا ہے کہ احمد جمال پاشا کا انتقال جو ہے کہاں ہوئی تھی؟ تو پٹنہ میں۔ کہاں؟ پٹنہ میں ہوا تھا۔ 97 کا آنسر ہو جائے گا سی۔ 98 کا کہہ رہا کہ بنجاروں کو اور کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ خانہ بدوش کے نام سے جانا جاتا ہے، اور کس نام سے جانا جائے گا بھائی؟ 99 میں کہہ رہا ہے شامل نصاب اقتباس باغ و بہار کے کس درویش کی کہانی ماخوذ ہے؟ تو چہار درویش یعنی چوتھے درویش ہے نا۔ باغ و بہار کی تصنیف کا تعلق کس ادارے سے ہے؟ تو فورٹ ولیم کالج جو کلکتہ کے اندر موجود ہے۔ یہ آپ کا جو ہے پورا 100 نمبر کوشچن کا جو ہے 100 ایک دم سٹیک آنسر بتا دیا گیا۔ آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ لوگ کا کتنا صحیح ہے، ٹھیک ہے۔